إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنی آدم کو، آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو خطاب کرتے ہوئے پورا ایک رکوع نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی اولاد سے براہ راست ہم کلام ہوا ہے، کسی نبی کو ندا نہیں دی، یا ایہا النبی کہہ کر، قل یا ایہا الرسول کہہ کر نہیں مخاطب ہوا، بلکہ یا بنی آدم، ہر انسان سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس رکوع کی جو مضمون ہے، جو موضوع ہے، وہ کتنا شاندار ہے، کتنا اہم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے بنی آدم سے، انسانوں سے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم، اے انسانیت، تمہیں شیطان گمراہ نہ کر دے، تمہیں شیطان فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ کیسے فتنے میں مبتلا نہ کر دے؟ کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما، جیسے اس نے تمہارے والدین کو، آدم اور حوا کو گمراہ کیا تھا۔ اخرج ابویکم من الجنۃ، انہیں جنت سے نکلوا دیا تھا۔ تو جنت سے کیسے نکلوایا اس نے؟ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اس نے کیا یہ تھا کہ ان کو ایسا ان سے عمل کروایا کہ ان سے ان کے لباس کو اتروا دیا۔ ینزع عنہما لباسہما، ان دونوں سے لباس کو اتروا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو مخاطب کر کے جو بات بیان کیا وہ یہ ہے کہ شیطان جب بھی تمہیں گمراہ کرے گا، جس راستے سے بھی تمہارے پاس آئے گا، جب بھی وہ جنت سے نکلوانے والا کوئی عمل کرے گا، تو وہ راستہ کیا ہوگا؟ ینزع عنہما لباسہما، کہ وہ تمہارے بے لباس کرے گا، تمہیں رفتہ رفتہ جو اسلام نے مرد کو اور عورت کو جو لباس مقرر کر کے دیا ہے اس سے تنازل، زوال کا راستہ دکھائے گا۔ لیریہما سوآتہما، تاکہ ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھا جائے، ان پر ظاہر ہوا جائے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ، پھر مزید ڈرایا، تحذیر کی کہ یاد رکھو شیطان اور اس کا قبیلہ یعنی جن، یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، تمہیں وہاں سے گھات لگائے ہوئے ہیں، وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی ایسا دشمن جس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہوں، ہمیں اس کے کمین گاہ کا علم نہ ہو، یہ نہ پتہ ہو کہ وہ کس راستے سے، کس طرف سے آئے گا، ہم اس سے زیادہ چوکنے ہوتے ہیں۔ اور اس دشمن کو ہمارا سب پتہ ہے، یراکم ہوا وقبیلہ، وہ ایسا دشمن ہے کہ وہ تمہاری رگ رگ سے واقف ہے، اسے معلوم ہے کہ کیا ٹول کس موقع پر، کس مناسبت سے، کتنی مقدار میں استعمال کیا جائے گا۔ تو انسان آدم علیہ السلام کا بیٹا وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑے گا۔ آپ سب کو یہ علم ہوگا کہ 14 فروری کا دن ویلنٹائن ڈے مشہور ہے، اور یہ پوری دنیا میں بے حیائی کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اصولی طور پر یہ تمام دیگر دنوں میں سے ایک ایسا دن ہے جس کے منائے جانے کی کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے، دینی تو دور کی بات، دینی، فطری، معاشرتی کوئی اخلاقی جواز بھی وجود نہیں رکھتا۔ جن لوگوں کی طرف سے یہ آیا، جنہوں نے یہ منانا شروع کیا، جہاں سے یہ پیدا ہوا، وہ سب لوگ اس معاشرے کے بھی عقلاء، حکماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ دن کوئی شرفاء کا، اچھے لوگوں کے منانے کا دن نہیں ہے۔ اس کی آپ تاریخ پڑھنا چاہیں، اس کے اصل واقعے کو جاننا چاہیں، تو اس سب کا ماحصل یہ ہے کہ یہ ایک حرام تعلق
کے رشتے کو یاد رکھنے کا اور اس کی یاد میں اس کو مزید معاشرے میں پھیلانے کا دن تھا، جو بدقسمتی سے ہمارے ہاں رواج پا گیا۔ تو اس دن کی مناسبت سے کوئی گفتگو کرنا یہ کوئی بہت زیادہ قیمتی بات نہیں ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ جس عمل کی، جس دن کی کوئی شرعی جواز تو دور کی بات، اخلاقی فطری جواز بھی نہ ہو، یعنی ایک انسانی عقل ہی، ایک سمجھدار انسان ہی اس بات کو سمجھتا ہو کہ یہ دن منانا یا اس دن کے مناسبت سے کوئی خاص کام کرنا درست نہیں ہے، تو اس پر زیادہ وقت لگانا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کے کتاب و سنت کے بتائے گئے جو حیا کے پیمانے ہیں، کہ اسلام نے حیا کو کس کس انداز سے بیان کیا اور بے حیائی کی کس کس انداز سے مذمت کی، ہم صرف اس کو ایک دفعہ دہرا لیں اپنے سبق کے طور پر کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ، کہ نصیحت جب بھی کی جائے اس کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ جو کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا آپ سب اس کو سن چکے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے، جانتے ہوں گے، لیکن صرف یاد دہانی کے لیے، صرف ایک دفعہ دوبارہ سے ریویژن کے لیے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہمارا معاشرہ، ہماری نوجوان نسل کس جانب جا رہی ہے، اور ہم ایک دفعہ پھر سے اپنا وہ سبق دہرا لیں کہ ہم نے اس طرف ان کو نہیں جانے دینا، شیطان کے اس فتنے میں نہیں پڑنا جو جنت سے نکلوا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا، کہ یہ جو حیا ہے اور ایمان ہے، قرنا جمیعا، قرین کسے کہتے ہیں؟ قرین انسان کے ساتھ وہ نفس ہے جو کبھی اس سے جدا نہیں ہوتا، کسی حال میں جدا نہیں ہوتا، پیدائش کے بعد پہلے سانس سے لے کر موت تک وہ قرین آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا کو ایمان کا قرین بنایا گیا ہے کہ جہاں ایمان ہوگا، جس کے اندر ایمان ہوگا، حیا وہاں ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، جب کبھی ان میں سے ایک اٹھ جائے گا تو دوسرا خود بخود اٹھا لیا جائے گا۔ جب ایمان اٹھا لیا جائے گا تو حیا اٹھ جائے گی، یا جب حیا ختم کر دی جائے گی، کسی شخص کے اندر سے حیا چلی جائے گی تو وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اگر اس بات کی میں شرح کروں مزید تو آپ اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھ سکیں گے۔ قیامت کے متعلق ہم سب نے سنا کہ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، یعنی قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہوا چلائے گا کہ اس ہوا سے تمام نیک لوگ، اچھے لوگ، جن کے دل میں رتی کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں اٹھا لے گا۔ قیامت کسی اچھے انسان کو اس کے اوپر قائم نہیں ہوگی۔ شرار الخلق، حدیث میں ہے کہ بدترین مخلوق جو ہوگی، بدترین کافر جو ہوں گے، قیامت ان کے اوپر آئے گی، نیک لوگ تب ختم ہو چکے ہوں گے۔ تو بدترین لوگ کس حوالے سے بدترین ہوں گے، ان کا کیا نقشہ کھینچا گیا؟ مسند ابی اعلیٰ کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت حیا کی کیا صورتحال ہو جائے گی کہ لوگ گلی کوچوں میں، چوک چراہوں میں یوں آپس میں جسمانی تعلقات قائم کریں گے جیسے گدھے کیا کرتے ہیں، اور اس روز سب سے زیادہ حیا والا انسان کون ہوگا؟ جو کہے گا کہ بھائی راستے میں نہیں، ذرا سا ہٹ کر لو، یہ مین راستہ ہے، یہ مین روڈ ہے، یہاں پر نہیں، ذرا سا سائڈ پر ہو جاؤ۔ تو کیا ہم نے سمجھا کہ جب حیا کا یہ حال ہو جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی تب ایمان ذرہ برابر بھی نہیں رہ چکا ہوگا۔ تو شرار الخلق کی تفسیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا، ایمان اٹھے گا، رُفِعَ الْآخَرُ، حیا اٹھا لی جائے گی۔ لوگ گلیوں میں، چوک چراہوں میں بے حیائی کا ارتکاب کریں گے۔ اسی بات کو اسلام نے ایک اور انداز سے بیان کیا، کیا فرمایا؟ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، کہ لوگوں نے جو پچھلے نبوتوں سے، ابتدائی زمانہ سے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو چیز جو پائی ہے، انہوں نے جو حاصل کی ہے، وہ کیا ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تم میں حیا ختم ہو جائے تو تم جو جی چاہے کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب تم میں حیا ختم ہو جائے تو جو جی چاہے کرو؟ اجازت دی گئی ہے، یہ کھلی چھوٹ دی گئی ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ ڈرایا گیا ہے
کہ ہم کہتے ہیں جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ چلو اب کر کے دکھاؤ میں تمہیں دیکھتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ انداز ہے، یہ الوہیت کا جلال ہے. اذا لم تستحی، حیا تم میں نہیں ہوگی، تم میں رشتوں کا تعلقات کا پاس نہیں ہوگا، خیال نہیں ہوگا، فاصنع ما شئت، پھر جو مرضی کرتے رہنا، اس کے بعد کوئی پرواہ نہیں تمہیں. اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے کیسے بیان فرمایا؟ آپ نے کہا کہ نیک لوگ چلے جائیں گے، یذهب الصالحون الاول فالاول، ہر نیک شخص ایک ایک کر کے زمین سے اٹھا لیا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ پیچھے آپ نے فرمایا بچ جائیں گے حثالۃ کحثالۃ الشعیر، کہ جب کھیتوں کو صاف کیا جاتا ہے تو گھاس پھوس اور کچرا جو ہوتا ہے وہ ایسے پھینک دیا جاتا ہے. لا یبالی بہم اللہ، اللہ تعالیٰ کو ان کی ذرا برابر پرواہ نہیں ہوگی. اللہ کہے گا فاصنعوا ما شئتم، یہ وہ گھاس پھوس ہے، وہ کچرا ہے، جو کرنا چاہتے ہیں کریں، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں. اور پھر کیا روز قیامت ان کا کیا حشر ہوگا؟ آپ نے فرمایا والبذاء من الجفاء، بے حیائی جو ہے یہ برائی کا راستہ ہے. والجفاء من النار، اور جفا سیدھا آگ میں جاتی ہے. ایسے لوگ جو بچ جائیں گے قرب قیامت گھاس پھوس کی مانند، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ پر قیامت قائم کرنا اور ان سب کو یکبارگی اٹھا کر آگ میں پھینک دینا کوئی مشکل عمل نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. نیک لوگ اللہ تعالیٰ پہلے ایک ایک کر کے اٹھا لے جائیں گے. اور یہ حیا کا سبق ایک ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ راستہ بند کیا، ہر وہ چھوٹے سے چھوٹی کھڑکی بند کی جو کسی نہ کسی طرف سے حیا کے راستے کو، حیا کا جو یہ اعلیٰ ترین خصلت ہے اس کو ختم کرتی ہو. کسی اور جرم کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ ولا تقربوا، اس کے قریب بھی مت جانا. لیکن جب زنا کی بات کی فرمایا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ. زنا یہ نہیں کہا کہ زنا نہیں کرنا، کہا ولا تقربوا الزنا، اس کے قریب نہیں جانا. قریب نہیں جانا تو کیا مطلب ہے؟ 5-6 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی. آپ نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، عورتوں پر داخل ہونے سے بچو. جہاں جس مجلس میں عورتیں ہوں، ایاکم والدخول، ایسی جگہ پر مت داخل ہو. یہ کیا؟ یہ ایک راستہ بند کر دیا کہ انسان عورتوں کے اندر، عورتوں کی مجلس میں داخل نہ ہو. پھر آپ نے مزید کیا فرمایا؟ لا یخلون رجل بامرأۃ الا ثالثہما الشیطان، جب کبھی ایک مرد اور ایک عورت الگ ہوتے ہیں، کسی بھی جگہ پر تنہا ہوتے ہیں، تو وہ 2 نہیں ہوتے، وہ 3 ہوتے ہیں. ثالثہما الشیطان، تیسرا شیطان ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو ملنے کا راستہ بند کیا اسلام نے، خلوت کا راستہ، اختلاط کا راستہ بند کیا. پھر کیا فرمایا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے ایمان والو اپنی نظروں کو نیچی رکھو. نظر کا راستہ بند کیا، دیکھنے کا. اصل جو تیر ہے یہ نظر کا تیر ہے. سارا معاملہ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ نظر سے ہوتی ہے. جتنی آپ یہ واقعات دیکھیں، جتنی آپ اپنے معاشرے میں پھیلی ہوئی کہانیاں دیکھیں، معاملات نظر سے شروع ہوتے ہیں. اسی لیے یہ خاص ایسا عمل ہے جس میں مؤمنین کو الگ مخاطب کیا، مومنات کو الگ مخاطب کیا. اسلام نے، قرآن مجید نے ہر حکم پر کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اس میں مرد بھی آ گئی، عورتیں بھی آ گئیں. لیکن نہیں، نظریں نیچے رکھنے میں کیا کہا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. پہلے آپ اہل ایمان مردوں سے کہہ دیں، پھر قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، پھر آپ اہل ایمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، کیونکہ معاملات کی ابتدا ہمیشہ نظر سے ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اونٹ پر سوار تھے، آپ کے ساتھ آپ کے چچا زاد فضل بن عباس رضی اللہ عنہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی آئی، سوال کرنے لگیں. آپ نے دیکھا کہ فضل جوان ہے اور وہ ان کی طرف دیکھتے جاتے ہیں. آپ نے سواری پر بیٹھے بیٹھے ان کا یہاں سے کان پکڑا اور ان کا چہرہ موڑ دیا. آپ کیوں موڑ دیا؟ آپ نے کہا نظر تیر ہے. نظر کا تیر اگر کارگر ہو جائے، سیدھا سینے میں لگ جائے، تو اس کے بعد انسان جانور نہیں ہوتا. یا جتنے آپ کو نفسیات کے ماہرین ملیں گے جو ایسے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں، ان سے ذرا پوچھیے کہ ابتدا معاملات کی کہاں سے ہوتی ہے؟ دیکھنے سے. اس لیے اسلام نے نظر کے معاملے کو بہت اہمیت دی. تو خلوت کا راستہ بند کر دیا، نظر کا راستہ بند کیا. تیسرا کیا فرمایا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، عورتوں کو یہ کہہ دیا. اتنا مشکل حکم ہمیں لگتا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اپنے گھروں میں ٹکی رہو. ہمیں لگتا ہے کہ یہ عورت کی
آزادی کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے حوروں کی خوبی کیا بیان کی، حور مقصورات فی الخیام، جنت میں ایسی حوریں ہوں گی جو اپنے خیموں میں مقصور رہتی ہیں، اس سے نکلتی ہی نہیں ہیں۔ جتنی اعلیٰ نسل کی، جتنی شاندار صفات کی، جتنی حسن و جمال کی خوبصورت ترین عورت ہوگی، اس کی فطرت میں یہ بات ہوگی کہ اس کا حسن ظاہر نہ کیا جائے۔ حسن جو ہے، حسن و جمال، اس کا نخرہ ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھنے کو ترسیں، کسی کو علم نہ ہو سکے۔ جو حسن ظاہر ہو گیا، جو حسن و جمال سڑکوں پر آ گیا، جو سب نے دیکھ لیا، اس کی کیا شان ہے، اس کی کیا خوبی ہے، ایسے حسن کا کیا فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ اعزاز دیا، یہ عزت دی اسلام نے، کہ اس کو چھپا چھپا کر رکھا، اس کو گھروں میں، چادر میں، چار دیواری کے اندر قید کیا۔ یہ قید کا لفظ ہم بول رہے ہیں، حالانکہ یہ عورت کے لیے عزت کا، اس کی عظمت اور فضیلت کا باعث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بڑی نیک خاتون کا ذکر کیا اور فرمایا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب کنویں پر دو عورتیں تھیں، شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں جو مشہور یوں ہی ہیں، ان کو پانی پلایا، اور وہ جب گھر گئیں ساری رودات کہی تو ایک ان میں سے واپس آئی۔ قرآن مجید کہتا ہے تمشی علی استحیاء، وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ اب یہ حیا کے ساتھ عورت کیسے چلتی ہے؟ حیا والی چال، اس کا مطلب ہے کوئی خاص چال ہوتی ہے جس سے علم ہوتا ہے کہ یہ عورت حیا والی ہے۔ مفسرین کے امام ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد امام مجاہد نے اس کی تفسیر بیان کی۔ انہوں نے کہا عورت کا حیا کے ساتھ چلنا کیا ہوتا ہے؟ واضعۃ ثوبها علی وجہھا، وہ اپنا چہرہ ڈھانپ لیتی ہے، غیر ولاجۃ ولا خراجۃ، اس کی چال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے گھر سے نہ بہت زیادہ نکلنے والی ہے، نہ بہت زیادہ داخل ہونے والی ہے، یہ گھر میں ٹک جانے والی ہے۔ اور اگر میں عام اپنی زبان میں اس کی تفسیر کروں تو جو بازاری عورت ہے اس کی چال بتا دیتی ہے۔ تمشی علی استحیاء، عورت کے چلنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عورت گھر سے بہت زیادہ باہر نکلنے والی ہے یا گھر میں ٹک کر رہنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کی جو خوبی بیان کی اس میں سے کہ وہ عورت ایسے چلتی ہوئی آتی تھی کہ استحیاء، شرم کی وجہ سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تفسیر کی، آپ نے عورتوں سے فرمایا علیکن بحافات الطریق، کہ عورتیں جب چلا کریں، گھر سے باہر نکلا کریں ضروریات کے لیے، تو راستوں کے کناروں پر چلا کریں۔ راستوں کا جو درمیانی حصہ ہے، جو سڑک ہے، یہ مردوں کے لیے رہنے دیں۔ عورت جب بھی گھر سے باہر نکلے، عبادت کے لیے، معاملات کے لیے، ہر کام کے لیے عورت کا ضرورت جب بھی پڑے گھر سے باہر نکلنا جائز ہے، لیکن وہ نکلے تو راستوں میں درمیان میں نہ چلے، خراجہ اور ولاجہ، یعنی اس کی چال سے یہ اندازہ نہ ہو کہ یہ ہمیشہ باہر نکلنے والی عورت ہے۔ سیمٹ کر چلے، اپنی چادر کو سمیٹ کر، لا یضربن بارجلہن، اپنے پاؤں کو زمین پر مار کر نہ چلے، خوشبو لگا کر نہ نکلے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ولا تقربوا الزنا کی تفسیریں کی کہ الگ نہ ہو، بات نہ کرے، اور اگر بات کرے تو لا تخضعن فی القول، نرم انداز سے بات نہ کرے۔ مردوں کے اندر فتنے ہیں، مردوں کے دلوں میں فتنہ ہوتا ہے۔ یہ جو ایسی آیات ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت کی مذمت ہے، اس میں در حقیقت اس میں مردوں کے لیے تنبیہ ہے۔ جتنی بھی یہ آیات ہیں نا کہ عورت میٹھا نہ بولے، عورت یہ کام نہ کرے، اس میں یہ ہم مردوں کے لیے تنبیہ ہے کہ مرد، ان کا شیطان ایسا قوی ہوتا ہے کہ وہ عورت کے کلام سے بھی، عورت کے زیور کی آواز سے بھی، عورت کے چال کی آواز سے بھی فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث اور یہ آیات یہ عورت کی مذمت کے لیے نہیں، یہ اس مردوں کے شیطان کو روکنے کے لیے، مردوں کی تنبیہ کے لیے کہ تم باز آ جاؤ، تم عورت کو سکون سے جینے دو، اس کا جینا حرام نہ کرو۔ تو یہ مردوں کے لیے یہ آیات اور حدیث اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد ایک بڑا اہم نقطہ جو 14 فروری کے حوالے سے بھی اور ایک عمومی بات بھی ہے، جو فحاشی ہے نا، فحاشی کا آپ لاکھ اسباب بیان کریں، یہ سبب ہے، بے پردگی ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ اگر مجھ سے پوچھیں تو قرآن مجید میں اور حدیث کے مطالعے سے جو پتہ چلتا ہے کہ فحاشی کے پھیلنے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم فحاشی کی خبر خود پھیلاتے ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، فحاشی پھیلتی نہیں ہے، اسے پھیلایا جاتا ہے۔ برائی جو ہے نا، فحاشی، یہ ایسا کام ہے کہ ہر
انسان اس کو چھپانا چاہتا ہے. جو کرتا ہے، جو اپنی مرضی سے کرے، جو اپنی مرضی کے برخلاف کرے، جس کے اہل خانہ کے ہاں کوئی ایسا معاملہ ہو، ہر انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ یہ گناہ یا اس قسم کا کوئی عمل ہو جائے اسے چھپانا چاہتا ہے. لیکن مسئلہ کب بنتا ہے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ میڈیا اور میڈیا کا یہ مادیت کا جو دور ہے یہ کیا کہتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ برائی فحاشی کی خبر کو پھیلنا چاہیے ایکسپوز کے نام پر، سر عام اور اس جیسے دیگر چینل ٹی ویز کے نام پر. اسلام کا قطعاً یہ مزاج نہیں ہے کہ فحاشی پھیلے. اسلام کہتا ہے جرم نہیں، اس کی سزا پھیلاؤ، سزا پھیلاؤ. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جتنی سزائیں ہوتی ہیں روز یہ خبر آئے کہ آج 10 مجرموں کو سزا ہوئی اور اتنے لوگوں نے اس کا تماشا دیکھا. جرم نہ پھیلاؤ، جرم کی سزا کو پھیلاؤ. یہ یوں جرم کنٹرول ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ یأمرکم بالفحشاء، شیطان نے میڈیا کو انگلی دے دے کر ہر دوسری خبر، ہر تیسری خبر فحاشی سے متعلق، ریپ کیسز سے متعلق، فیمینسٹ سے متعلق، آزادی مارچ کور ہو رہا ہے. مختلف قسم کی فحاشیاں، بے حیائیاں میڈیا نے اتنی رونما کر دی، اتنی شاندار کر دی. اور یہ بھی ایک خاص حکم ہے، یاد رکھیں، جو فحشاء جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا، اور کسی برائی کے بارے میں ایسا نہیں کہا کہ ایک جگہ آپ نے قرآن مجید میں اللہ نے کہا شیطان تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ اللہ تمہیں فحاشی سے روکتا ہے. یعنی کوئی عمل ایسا ہو، جھوٹ، چغلی، غیبت، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہا اللہ تمہیں روکتا ہے، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے. ایسے آپ شیطان کو اپنا مقابل اللہ تعالیٰ نے کہیں بیان نہیں کیا. صرف فحاشی ایک ایسا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار خبردار کیا کہ شیطان تمہیں حکم دے گا یأمرکم بالفحشاء، اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء، اللہ تمہیں ہمیشہ فحاشی سے روکے گا. اللہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کسی معاشرے میں فحاشی پھیلے. اسی لیے علی رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ فتویٰ تھا ان کے دور میں، خود خلیفہ تھے اور علم میں، فضل میں، صحابہ کرام میں بڑے ممتاز تھے، بڑے مفتی آدمی تھے. انہوں نے فتویٰ دے رکھا تھا کہ جو بندہ برائی کرے گا اور جو اس برائی کو پھیلائے گا، آگے پہنچائے گا، دونوں اپنے گناہ میں برابر ہوں گے. اور انہی کے شاگرد عطا رحمہ اللہ، ان کا کیا فتویٰ تھا کہ جو شخص برائی کا حکم پھیلائے گا، برائی کی خبر نشر کرے گا، اسے جلا وطن کر دیا جائے گا. اسے اس معاشرے میں، اس پاکیزہ معاشرے میں جہاں یہ خبریں پھیلتی نہیں ہیں، جہاں امن و آشتی ہے، سکون ہے. کیونکہ خبریں پھیلانا یہ خوف و ہراس کا باعث ہے. خبریں پھیلانا مجرم کو اس کے جرم پر دلیر کرتا ہے کہ خبر پھیلی جرم کی اور سزا نہیں ہوئی، سزا کا علم ہی نہیں، تو لوگ معاشرے کے جو مجرم ہیں، بڑے غنڈے ہیں، وہ اس پر دلیر ہوتے ہیں. اس لیے ائمہ نے فتویٰ دیا کہ ایسے لوگوں کو جو برائیوں کا ارتکاب کریں، جن کی سزا قرآن نے جلا وطنی بیان کی، تو جو اس کو خبر کو پھیلائیں ان کو بھی ان کے ساتھ جلا وطن کر دیا جائے. تو یاد رکھیں یہ معاملات بڑے سنگین نوعیت کے ہیں. اسلام نے کہا الحیاء کلہ خیر، اگر خیر کسی چیز میں ہے تو وہ حیا میں ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے. الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا صرف اور صرف خیر کا منبع ہے. تو بار بار اللہ تعالیٰ نے حیا کو ایمان سے جوڑا، حیا کو اسلام کا خلق کہا، حیا کو خیر کا منبع کہا. تو یہ سب آیات یا حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے. حیا کی اہمیت کا، اس کی فضیلت کا ہمیں اندازہ ہو، تاکہ ہمیں ہر سال بار بار یہ سبق جو ہے اس کو سن کر عجیب نہ لگے کہ کیوں یہ مولوی لوگ عورتوں کے اتنا خلاف ہیں. یہ مولوی لوگ عورتوں کے اتنا خلاف نہیں ہیں. یہ اسلام کا مزاج ہے کہ اسلام نے عورت کو وہ تحفظ دیا کہ ایسے مسائل، ایسے فسادات معاشرے میں نہ پھیلیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسلام کو اس کی روح کے مطابق سمجھیں اور اسلام کی روح کے مطابق اپنی خواتین کی، اپنی گھر والیوں کی تربیت کریں. اللہ تعالی ہمارے تمام معاملات کی اصلاح فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. حی علی الفلاح.